بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، خاتون اگر طواف بیت اللہ کر رہی ہو، چاہے وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو، اسی دوران جو ہے اگر اسے منسز آ جائیں، حیض آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ فوری طور پر اسے چاہیے کہ مسجد سے باہر نکل آئے، کیونکہ اب مسجد میں ٹھہرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہو چکی ہے اور مسجد کا احترام ہے۔ فوری طور پر اسے چاہیے کہ باہر نکل آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جو ہے وہ چکر جو ہے لگا چکی ہے طواف بیت اللہ کے۔ اگر تو 4 ہیں، یعنی اگر جو ہے اس نے جو ہے وہ کیا ہے 4 چکر لگا چکی ہے، 4 چکر جو ہے وہ لگا چکی ہے 4 مکمل ہونے سے پہلے، یعنی ابھی اس نے 4 نہیں لگائے، 4 پھیرے مکمل ہونے سے پہلے اگر اسے حیض آیا ہے تو اسے چاہیے کہ جب حیض سے جو ہے پاک ہو اور اچھے طریقے سے جو ہے غسل کرے۔ غسل کر لینے کے بعد جو ہے پھر اسے چاہیے کہ جتنے وہ چکر لگا چکی ہے وہ گن لے، یعنی 3 لگائے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے 4 چکر جو ہے وہ لگا لے۔ 2 پہلے کر چکی ہے تو پھر جو ہے 5 جو ہے چکر لگا لے، یا اسے کم و بیش، یعنی اگر 4 مکمل نہیں کیے، اس سے پہلے حیض آ گیا ہے تو پھر جو ہے جتنی لگا چکی ہے باقی جو ہے وہ مکمل کرے۔ چاہے تو نئے سرے سے جو ہے وہ طواف بیت اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر 4 ہو چکے ہیں یا 4 سے زائد ہو چکے ہیں تو اب اس پر لازم ہے نئے سرے سے جو ہے وہ چکر لگائے، طواف بیت اللہ کرے۔ پہلے والے طواف کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، جو ہی جو ہے وہ حیض آئے فوری طور پر جو ہے مسجد میں نکل آئے، لیکن اگر حیض آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ چکر لگاتی رہی ہے تو اب اس پر جو ہے وہ دم جو ہے وہ لازم ہوگا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر جو ہے بعد میں جب حیض سے پاک ہوئی، حیض سے پاک ہونے کے بعد جو ہے میقات سے باہر جانے سے پہلے جو ہے اگر دوبارہ جو ہے وہ احرام باندھ لیتی ہے، دوبارہ میقات سے جا کر احرام باندھ لیتی ہے اور پھر جو ہے طواف بیت اللہ کر لیتی ہے تو پھر دم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو الغرض حالت حیض میں بھی جو ہے وہ حالت حیض میں بھی طواف جو ہے نہیں کیا جا سکتا۔ طواف کی صورت میں اگر حیض آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے چند قوانین ہیں، چند احکام ہیں جن کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر 4 چکر لگا چکی ہے، اگر حکم یہی ہے کہ فوری طور پر جو ہے مسجد سے باہر نکل آئے، یعنی مسجد میں ٹھہرنا نہیں ہے، چاہے وہ 1 چکر لگائے یا 2 لگائے یا 3 لگائے ہیں، چاہے وہ 4 مکمل کر چکی ہے، جیسے کم و بیش فوری طور پر مسجد سے جو ہے باہر نکل آئے۔ اور اگر 4 مکمل نہیں کیے تھے تو بعد میں جو ہے جب حیض سے پاک ہو غسل کرے، اس کے بعد جو ہے پھر اسے اختیار ہے، جتنی کر چکی ہے وہ تو ہو گئے، باقی جو ہے وہ چکر لگا لے۔ لیکن اگر 4 مکمل کر چکی ہے تو پھر اسے جو ہے نئے سرے سے جو ہے طواف بیت اللہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب حیض آئے جو تو اس نے رکنا نہیں، پھر طواف نہیں جاری رکھنا، ایسے ہی خوف کے مارے میں شرمندہ ہوتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں، اللہ کو دیکھنا ہے اور احکام شریعہ کو دیکھنا ہے۔ اگر جو ہے حالت حیض میں طواف کرے گی تو پھر اس کے اوپر جو ہے دم لازم آئے گا، لیکن دم سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہی بعد میں حیض سے پاک ہو تو پھر جو ہے احرام باندھے، عمرے کی نیت کرے اور پھر جو ہے طواف بیت اللہ جب کر لے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دم کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔